وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرو اور تمہیں اس کا علم ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں اس کا علم ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ مومن کی زندگی میں امانت کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ سے بھی خیانت نہ کرو، یہ سورہ انفال ہے۔ اللہ سے بھی خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خیانت نہ کرو، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اسے جانتے ہو، تمہیں اس کا علم ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امانت صرف کسی کے پاس کچھ پیسے رکھوائیں، کوئی چیز رکھوائیں تو صحیح طور پر اس کے واپس مل جانے کا نام امانت ہے۔ حالانکہ امانت کا عنوان بڑا وسیع ہے، اور یہ اپنے اندر بہت بڑی وسعت رکھتی ہے، بہت بڑی وسعت ہے امانت کے اندر۔ بس مختصر یہ سمجھ لیں کہ انسان جو چیز اپنے ذمے لیتا ہے نا، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو صحیح ادا کرنے کا نام امانت داری ہے۔ ہاں، ان کو صحیح ادا کرنے کا نام امانت داری ہے۔ باپ ہے اور فرض صحیح نبھائے تو اس نے امانت داری سے فریضہ سر انجام دیا۔ اگر بیٹا ہے تو اس نے ڈھب سے خدمت کی تو وہ پھر امانت دار ہے۔ اگر بیوی اپنے خامند کی فرما بردار ہے تو امانت دار ہے، اور خامند اگر اس کے حقوق پورے کرتا ہے تو پھر وہ امانت دار ہے۔ جو ممبر پہ بیٹھا ہے وہ بھی امانت دار ہے، جو مصلی پہ کھڑا ہے وہ بھی امانت دار ہے، جو دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے وہ بھی امانت دار ہے۔ ہر آدمی کو امانت، اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ہر خطبے میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ہر خطبے میں حضور فرماتے تھے، لا دینا لمن لا امانۃ لہ، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جو اپنے وعدوں کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ جو امانت دار ہی نہیں، جسے یہ خبر ہی نہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ امانت کا وسیع مفہوم، وسیع۔ بعض محدثین نے امانت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کہتے ہیں کچھ اللہ رسول کی دی ہوئی امانتیں ہیں، ہم نے اللہ رسول کے ساتھ بھی امانت دار رہنا۔ کچھ امانتیں ہمارے ذمہ لوگوں کی ہیں، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں، اور کچھ نہ، ہمارا وجود بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر روز روزہ رکھا کروں گا اور ساری رات عبادت کروں گا، تو نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں، میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، اور میں نیند بھی کرتا ہوں۔ اور وہاں حضور نے فرمایا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے، یہ بھی تیرے پاس امانت ہے، یہ بھی تیرے پاس۔ یہاں شارحین نے، محدثین نے لکھتے لکھتے بڑی لطیف بات لکھی ہے، بڑی مزیدار۔ انہوں نے لکھا یہ خودکشی حرام کیوں ہے؟ یہ خودکشی حرام کیوں ہے؟ وہ اس لیے حرام ہے کہ تو اپنے وجود کا مالک ہی نہیں، تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں۔
تیری جان کے مالک تو اللہ رسول ہے. اگر تو اپنی مرضی سے خودکشی کر کے مرے تو یہ حرام موت ہے، اور اگر رب رسول کی مرضی سے مر جائے تو تجھے اللہ رسول شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے. اس امانت کا بھی خیال کر، اس امانت کا بھی. یہ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں نا، اب اس کی امانت کا خیال کر، انہیں غلط جگہ پہ استعمال نہ کرنا. آنکھیں رب نے دی ہیں تو اللہ نے آنکھ کا اجر بھی دیا ہے. فرمایا تو بیت اللہ کو دیکھتے رہنا، میں تجھے عبادت کا درجہ دوں گا. تو قرآن کو دیکھتے رہنا، عبادت کا درجہ ملے گا. عالم کا چہرہ دیکھتے رہنا، اللہ اجر دیتا رہے گا. اور کچھ نہ ہو سکے تو گھر میں خوشی کے ساتھ، ان آنکھوں کے ساتھ ماں باپ کی زیارت کرنا. ایک بار خوش ہو کے دیکھے گا تو کامل حج کا ثواب ملے گا. تو یہ امانت ہے، اسے غلط جگہ پہ استعمال نہ کر. صحیح جگہ پہ استعمال کرے گا تو امانت دار ہے، اور غلط جگہ پہ اگر تو اس کو استعمال کرے گا تو نے غلط کیا. اس لیے قیامت کے دن آنکھ سے بھی، قرآن کہتا ہے آنکھ سے بھی سوال ہوگا، کان سے بھی سوال ہوگا، دل سے بھی سوال ہوگا، کیونکہ یہ امانتیں ہیں. امانت میں خیانت نہ کریں، غلط جگہ پہ استعمال نہ کریں. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو صلاحیت دیتا ہے بولنے کی، پیسے کمانے میں ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو صلاحیت دیتا ہے کچھ کر گزرنے کی، لیکن وہ ضائع کرتے ہیں اپنے آپ. تو میرے بھائی، میرے نبی کریم علیہ السلام نے امانت کے مفہوم کو بڑا وسیع کر کے بیان کیا. لوگ کہتے ہیں اس ملک میں فلاں مسئلہ بہت زیادہ ہے، اس وطن کا فلاں مسئلہ بہت زیادہ ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں اس کا سب سے بڑا مسئلہ امانت دار ہونا ہے. اگر یہاں لوگ امانت دار ہو جائیں، دیانت دار ہو جائیں، یہاں اگر لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ میں نے سارا کچھ دیانت داری سے کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں نواز دیا کرتا ہے، پھر اللہ ان پر رحمت فرمایا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کرم نوازی کرتا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ امانت کا مفہوم تو اتنا وسیع ہے کہ حضور فرمانے لگے مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے. جب کسی جگہ راز کی گفتگو ہو رہی ہو، راز کی گفتگو، اور کہا جا رہا ہو کہ یہ بات یہی رہنی چاہیے، تو وہ بھی امانت ہے. اب کسی نے اگر مسالے لگا کر کے اس کو باہر جا کے بیان کیا تو وہ بھی خائن ہے، اس نے بھی اس میں سے خیانت کی، اس نے بھی غلط کیا، اس نے بھی بہت زیادہ اپنی جان پر ظلم کیا. اس لیے کہ مجلس کی گفتگو امانت تھی، اس امانت کا اسے خیال رکھنا چاہیے تھا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر ایک الگ الگ عنوانات سے، الگ الگ پیرایوں میں حضور علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی. اور جب فرمایا کہ لوگ امانت دار ہو جائیں گے تو پھر انہیں کیا ملے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے کہ قیامت کے دن سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. تو حبیب فرماتے ہیں ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جسے اللہ نے امام بنایا تھا، اور پھر اس نے عدل کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ لوگوں کے فیصلے کیے. پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے قریب سائے میں جگہ عطا فرمائے، چونکہ وہ امانت دار تھا، اس نے دیانت داری سے سارے کام کیے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو امانتیں دے، کوئی منصب دے، کوئی موقع عطا کرے، اگر آپ کسی جگہ دیکھیں نا، عالم کی بڑی شان ہے لیکن اس کی ذمہ داریاں بھی تو بڑی ہیں نا. استاد کا بڑا مقام ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی معلم بنا کے بھیجا ہے، لیکن اس کی ذمہ داریاں بھی تو ہیں نا، اس نے ان کا بھی تو پاس اور لحاظ کرنا ہے نا. تو امانت دار رہیں، امین رہیں. میرے رسول کریم علیہ السلام کو جب محاصرہ کیا گیا نا ہجرت کی رات، آپ کو پتہ ہے جو کرایہ دار مکان چھوڑ کے جا رہا ہو نا، سب سے پہلے لوگ اس کو کہتے ہیں میاں میرے پیسے جمع کرا دو، تم تو جا رہے ہو. یہاں تو عمرے پہ جو آدمی جا رہے ہو نا، پتہ ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو لوٹ آنا ہے، پر لوگ اس سے بھی سوال کرتے ہیں کہ وہ میرے پیسوں کا کیا بنے گا. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام پر ہجرت کی رات جمع ہو کر قریش مکہ نے حملہ کیا، تلواریں ہاتھوں میں، سارے آئے. مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ تلواریں لے کے آئے تھے نا، ان میں سے اکثر ایسے تھے جن کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہوئی تھی، امانتیں نبی کریم کے گھر میں پڑی ہیں. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک کافر نے دوسرے سے کہا میں نے تو سنا ہے تیری امانت بھی ان کے گھر میں پڑی ہے اور تو شہید کرنے آ گیا ہے، تو شہید کرنے آیا حضور علیہ السلام کا معاذ اللہ، اور امانت حضور کے گھر میں پڑی ہے. تو ہاتھ میں تلوار ہے، حضور کو شہید کرنے آئے ہیں. پر کیا کمال ہے میرے مصطفیٰ کریم کی سیرت کا، وہ کافر حضور کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہنے لگے ہم معاذ اللہ مانتے نہیں تو الگ بات ہے، لیکن یہ بات تو پکی سچی ہے نا، اگر وہ شہید ہو بھی گئے تو ہماری امانتوں کو ضائع نہیں کریں گے.
وہ کسی کے ذمے لگا کے جائیں گے، لگا کے. مجھے بتلائیے وہ جو نبی کریم علیہ السلام کے پاس امانتیں تھیں وہ کیا ساری مسلمانوں کی تھیں؟ وہ کیا سب اہل ایمان تھے؟ اس وقت کٹھن مرحلے میں مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نے ذمہ داری لگائی، فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ. حضور مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کر کے جا رہے؟ فرمایا یہاں لیٹ جاؤ، صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا، لوگوں کی امانتیں لوٹا کر. وہ جو مولا علی کو وہاں رکھا گیا، اتنی بڑی بات، اور اب امت خیال ہی نہیں کرتی، اب لوگ تصور ہی نہیں کرتے، اب تو معیار ہی بدل گئے. کہاں گئے وہ صوفیاء، وہ درویش، وہ لوگ جو اس قدر زیادہ امانت دار تھے، جو چیزوں کا اتنا. میں پڑھ رہا تھا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے نا، ان کے شیخ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب بھی ہیں، ان سے پہلے وہ شاہ سراج الحق چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید. تو شاہ سراج الحق چشتی رحمۃ اللہ علیہ پولیس کے محکمے میں آفیسر تھے، تو درویش تھے، نیک تھے. کچھ لوگوں نے ان پر الزام لگا دیا کہ معاذ اللہ یہ بھی رشوت لیتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. تو جب ان کی انکوائری لگی، آفیسر نے بلایا تو اس نے کہا آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں. تو شاہ صاحب خاموش ہیں، جو لوگ سچے ہوتے ہیں انہیں زیادہ دلائل نہیں دینے پڑتے. شاہ صاحب خاموش ہیں. کہا جناب آپ بولتے کیوں نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے مجھے چھوڑو، یہ جس گھوڑی پر میں سواری کرتا ہوں نا، یہ حرام کا چارہ اسے بھی ڈالو تو یہ بھی نہیں کھاتی، اس لیے کہ میں امانت دار ہوں. میں نے کبھی اسے چارہ بھی حرام کا نہیں کھلایا، چارہ بھی. تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. کوئی ایسی بات ہے؟ سب لوگ ایک طرح کے ہیں. فرمایا میری گھوڑی بھی ناجائز پیسوں کا چارہ نہیں کھاتی. تو وہ آفیسر ہنسنے لگا، کہنے لگا صوفی صاحب بات تو ٹھیک ہے پر ہے بڑی مشکل، ایک گھوڑی بھی نہ کھائے. فرمایا چلو تم تجربہ کر لو. وہ کسی کھیت سے مالک کی اجازت کے بغیر چارہ کاٹ کے لے آئے، گھوڑی کے آگے ڈالا تو گھوڑی نے منہ دوسری جانب کر لیا. تو وہ جلدی ماننے والے لوگ نہیں نہ ہوتے. وہ کہنے لگا ہو سکتا ہے اسے بھوک نہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. تو حضرت فرمانے لگی ابھی جاؤ اور مالک کو جا کے بتاؤ کہ ہم نے تیرے کھیت سے چارہ اٹھایا ہے، تو اجازت دیتا ہے گھوڑی کو کھلا لے. جا کے کھیت کے مالک کو کہا گیا کہ پولیس کے فلاں آفیسر نے چارہ لیا ہے ایک گھوڑی کو ڈالنے کے لیے، تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ اس نے کہا میری طرف سے اجازت ہے، کھلا لو. ابھی چند منٹوں کے بعد جب آ کے بتایا گیا نا، تو حضرت نے گھوڑی کی طرف دیکھا، فرمایا حلال ہو گیا ہے، مالک کی اجازت ہو گئی ہے. تو گھوڑی نے کھانا شروع کر دیا. تو حضرت فرمانے لگے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، میں نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہوں. یہ کیسی بات ہوئی کہ میں اپنے عہدے میں خیانت کروں گا؟ اور فرمایا ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ ہمارے جانوروں کو بھی ہم حرام کا چارہ نہیں کھلاتے، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو ناجائز مال کھلائیں گے. ہم امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، دیانتداری سے چلتے ہیں. میرے بھائی یہ جو عہدے ہوتے ہیں ہمارے پاس، یہ جو منصب ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی امانت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعرابی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یہ بخاری میں موجود ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ بڑی بات کرنے لگا ہوں، حضور کا بڑا فرمان سنانے لگا ہوں. یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا. عرض کی حضور امانتوں کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے جب عہدے منصب نااہلوں کے سپرد کیے جائیں گے تو امانتوں کو ضائع کیا جائے گا. جو اس کے اہل ہی نہیں ہیں، جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ انہیں عہدے دیے جائیں، جب ان کو عہدے دیے جائیں، جب سفارشی لوگ اور جب خوش آمدی لوگوں کو عہدے دیے جائیں، نااہلوں کے سپرد کیے جائیں، پھر قیامت کا انتظار کرو. امانتیں ضائع ہو گئیں. لوگوں نے یہ سمجھے نہیں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن لوگ لیتے گئے منصب، کبھی خیال ہی نہیں کیا، اس طرف توجہ ہی نہیں کی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عباسی خلیفہ نے بلا کے کہا تھا کہ آپ کو قاضی بنانا ہے. فرمایا میں اس قابل ہی نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں. اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جسے یہ عہدہ دیا گیا کہ دو لوگوں میں فیصلہ کرے، اسے تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہے. کہا میں اس قابل نہیں. تو وہ کہنے لگا آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ قابل ہیں. تو امام صاحب فرمانے لگے آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا، جو جھوٹا ہو اسے قاضی تو نہیں نہ بنایا جاتا. اس نے آپ کو قید میں ڈالا، زہر دیا، شہید ہو گئے.
حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عہدہ قضا کو قبول نہیں کیا. جب آپ کسی چیز کے اہل نہ ہوں، جب آپ سمجھیں کہ میں اس چیز کا اہل نہیں ہوں، پھر اس سے بچیں، پھر اس سے پرہیز کریں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک بڑے خوبصورت، بڑے پیارے اور بڑی شان و شوکت والے صحابی. ایک دفعہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں صوبے کا گورنر بنا دیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ذر یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے اور تم کمزور ہو. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور تم کمزور ہو، تمہارے لیے یہ مشکل ہو جائے گا، صبح قیامت تمہارے لیے اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے. تو جب آپ اس ذمہ داری پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ محسوس کرنا ہے کہ یہ میری ذمہ داریوں کا حصہ ہے. آپ کو صرف اپنے کارخانے سے پیسہ ہی نہیں کمانا، مال بھی صحیح بنانا آپ کی ذمہ داری. آپ کو صرف مزدوری پوری لینا آپ کا ذمہ نہیں ہے، بلکہ کام بھی صحیح کر کے دینا آپ کا ذمہ ہے. میرے بھائی یہ مت سمجھ لے کہ آپ کا کسی آفس میں جا کر کے بیٹھنا اور وہاں سے تنخواہ لینا آپ کا ذمہ ہے اور پوری وصول کرنا یہ آپ کا حق ہے، بلکہ ڈیوٹی پوری دینا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میں 3 علامتیں ہوں وہ تو منافق ہے. پکا مومن ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد آتا ہے، علامتیں ساری اس کے اندر ایمانداروں جیسی ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ علماء نے تخصیص کی کہ یہ عمل کا اس کے اندر نفاق ہے، اعتقاد کا نہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ جس بندے میں 3 علامتیں پائی جائیں وہ منافق ہے. نبی کریم نے فرمایا منافق ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. تو جھوٹا ہے، یہ تو منافق ہے، تو خائن ہے، یہ دھوکہ کرتا ہے، یہ امانتوں کے اندر خیانت کرتا ہے، یہ جس چیز کا اہل نہیں ہے وہ بنا ہوا ہے. کیا عجیب معاملہ ہے، کتنی کتنی ڈگریاں لے کر کے لوگ بیٹھ گئے اور جعلی ڈگریوں پر کتنے کتنے بڑے عہدوں پر لوگ فائز رہے. حق کسی اور کا تھا اور بیٹھا وہاں کوئی اور رہا، بات کسی اور کی تھی اور براجمان کوئی اور رہا. چاہیے یہ تھا کہ وہاں کوئی اور بیٹھتا، لیکن بیٹھا یہاں یہ شخص رہا جو اس کا اہل نہیں تھا. تو یاد رکھیں، پہلے تو جب آپ اہل نہیں ہیں تو آپ اس ذمہ داری کو کبھی قبول نہ کریں. پہلے آپ دیکھیں آپ اس کے اہل ہیں، اور جب آپ اس کے اہل ہوں اور ذمہ داری لے لیں پھر دوبارہ کبھی اس میں خیانت نہ کریں، پھر کبھی اس کے اندر کمزوری نہ لائیں. اور قرآن مجید نے کہا اللہ سے بھی خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول سے بھی خیانت نہ کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا تھا یہ کیا ہے، اللہ سے خیانت نہ کریں، اللہ کے رسول سے خیانت نہ کریں. تو فرمانے لگے جس نے فرض چھوڑے اس نے اللہ سے خیانت کی، اور جس نے سنت کا ترک کیا اس نے نبی کریم سے خیانت کی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول